جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دفنانے کے فوراً بعد کیا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں ہمارے اپنے بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارے ارد گرد صرف اور صرف اندھیرا ہوگا، جب آپ دنیا کی نظروں میں مر چکے ہوں گے۔ لیکن اصلی کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد یا تو ہم قیامت تک سوتے رہیں گے یا پھر فوراً بعد جنت مل جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ موت اور قیامت کے درمیانی ایک پوری زندگی ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، اور اس دوران ہماری روح کو 7 اسٹیج سے گزرنا ہوتا ہے۔ اسٹیج 1، جیسے ہی انسان دفنایا جاتا ہے اس کے فوراً بعد ہی اس کے جسم میں روح کو پھونک دیا جاتا ہے، یہاں تک بھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے قدموں کی آواز بھی سننے لگتا ہے، اور اسی دوران بے حد خوفناک شکل میں اس کی قبر میں اسے اس کے گناہ دکھائے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت شکل میں اسے اس کے اعمال۔ اسٹیج 2، اب 2 فرشتے منکر اور نکیر اس شخص کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، تمہارا دین کیا ہے؟ اور نمبر 3، تمہارا نبی کون ہے؟ اسٹیج 3، صحیح جواب دینے پر اس شخص کی قبر کو وسیع یعنی ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظریں جائیں، اور غلط جواب دینے پر اس کی قبر کمپریس یعنی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسٹیج 4، نیک انسان کی قبر نور سے روشن اور منور کر دی جاتی ہے اور گناہگار شخص کی قبر اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ اسٹیج 5، نیک انسان کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور اس سے اس کی روح سکون پاتی ہے، اور اس سے اپوزٹ گناہگار انسان کو اسی کھڑکی سے دوزخ دکھائی جاتی ہے جس کی تپش وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹیج 6، اگر نیک انسان اپنی قبر میں ہزاروں سال بھی زندہ رہے تو وہ ہزاروں سال اس کے لیے چند گھنٹوں کے برابر ہوں گے، اور اس کے اپوزٹ ایک گناہگار شخص کا ہر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اسٹیج 7، آخر کار وہ وقت آتا ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں، تب نیک شخص سکون سے اپنی قبر سے اٹھ جاتا ہے اور گناہگار خوف کے ساتھ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان 7 اسٹیج میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کے دن رسوائی سے بچائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔